جو لوگ جمعہ کے بعد سنت نہیں پڑھتے وہ جانے، ان کا کام جانے، کسی کو اگر اللہ نے محروم کیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہوتا، بعض لوگ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں، بعض لوگ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، ان کو سنتیں معاف ہیں اس لیے وہ نہیں پڑھتے۔ تم صرف لوگوں پہ سنتوں پہ نظر نہ رکھو، اپنے پر نظر رکھو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ کعبۃ اللہ میں حجر اسود پہ عورتیں بھی بوسہ دے سکتی ہیں، لیکن احتیاط کریں، غیر مردوں کے دھکے کھانے سے بوسہ نہ دینا بہتر ہے، دور سے اشارہ کر دیں۔ مقام ابراہیم پہ عورتیں بالکل وہاں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ غیر مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ میری بیٹی ہے، معذور ہے، ویل چیئر پہ ہے، تو بہرحال اس کو آپ چلاتے رہیں، اسی طرح سے خود نیت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے۔ ہو سکتا ہے اسی میں اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کا نکاح پڑھائیں۔ میرے بھائی نکاح پڑھانے کے لیے یہاں لوگ مقرر ہوتے ہیں، معزون شرعی ہوتے ہیں، ان کے بغیر ہر کوئی نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ البتہ حرم میں کسی پاکستانی عالم سے نکاح پڑھوائیں، ان پر پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ پڑھ دیں گے۔ یہ ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کو کہہ دینا کسی عالم سے کہہ دیں گے۔ میں نے صفا مروہ تو کیا، لیکن میرا ایک چکر رہ گیا، ہو گیا الحمدللہ عمرہ، لیکن وہ ایک چکر جا کے پورا کر لو۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب میت کو دفن کر لیتے ہیں تو اس کی قبر پہ اذان دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ میت کو دفنانے سے پہلے قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ جو اس نے پڑھا ہے اس کے کام آئے گا۔ میاں اور بیوی میں علیحدگی کا فیصلہ ہو چکا ہے، بیوی گھر چلی گئی، مرد کسی بھی غیر موجودگی میں طلاق ہو جائے گی۔ اس میں موجودگی ضروری نہیں ہوتی، طلاق میں نکاح میں ضروری ہوتی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو بیوی گھر میں ہنگامہ کھڑے کر دے، اس کو نہ بتائیں، چپ کر کے کر لیں۔ آپ نے ہنگامہ ضروری کرانا ہے۔ جب 6 مہینے، سال، 2 سال گزر جائیں، بچے ہو جائیں، لے کے آ جانا پہلے بیوی کے پاس کہ ان کو سنبھالو، یہ بھی تمہارے بچے ہیں۔ اللہ کے بندے بیویاں جھگڑا کرتی کوئی نئی بات، اس کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ بھی اس کو زبان بند کی جائے۔ کچھ لوگ ہیں کہ انہوں نے مکہ اور مدینے سے مٹی اٹھائی ہے کہ گھر کی تعمیر میں استعمال کریں گے، بالکل ناجائز۔ سفر میں اگر ہم تیمم کریں گے، بالکل ہر نماز کے لیے تیمم کریں گے۔ تیمم کلومیٹر سے تعلق نہیں رکھتا، پانی نہ ہو تو تیمم کریں گے، پانی ہو تو تیمم نہیں کریں گے، اس کا کلومیٹر سے کیا تعلق ہے۔ اگر شیشہ سامنے دیوار پہ لگا ہوا ہے اور اس میں آدمی کی تصویر پوری نظر آتی ہے، پھر نماز نہ پڑھیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، کیونکہ نماز میں تو تم تصویر ہی دیکھتے رہو گے نا اپنی۔ میرے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، استغفار زیادہ کریں۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے اس کے رزق کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ حرم میں سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ناجائز۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی، گھر سے چلی ٹھیک تھی، عمرے کی نیت کی، گھر میں نفل بھی پڑھے، ایئرپورٹ پہ آئی، حید آ گیا، میقات سے احرام باندھا، نہ ہی تلبیہ پڑھا، وہ ہوٹل کے کمرے میں رہی۔ بہرحال اگر اس نے اپنے کمرے میں 2 رکعت بھی پڑھے تھے، نیت بھی کی تھی، لبیک بھی پڑھی تھی، وہ کافی ہے، پھر میقات سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اپنے گھر سے پڑھ کے آ رہی ہے۔ اب وہ بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ اور اگر اس نے تلبیہ نہیں پڑھا تھا، نیت نہیں کی، فقط صرف 2 رکعت پڑھی تھی، تو اب عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ عورتیں جب حجر اسود کو بوسہ دیتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو ہر آدمی اپنی اپنی عورتوں کو سمجھائے، حکومت کیا کرے۔ ہم تو 6 دن بے وقت بھول سے طواف کے 6 چکر لگاتے رہے۔ بہرحال آپ نے بڑی غلطی کی ہے، استغفار کریں، توبہ کریں اور چکر جو کم ہیں پورے کریں۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج کے الگ قوانین ہیں، کسی کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ آ سکے۔ طواف کی فضیلت ایسی ہے جیسے کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کرنے کے برابر۔ مجھے 3 سے 4 سال ہو گئے، بیمار ہوں، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، بہرحال تو پھر زمزم بھی پیا کریں، اور ہر صبح کی نماز کے بعد خود ہی 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی میں دم کر کے پی لیا کرو۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کی دعائیں منظور فرما۔
یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یمن کی طرف ہے۔ اگر چپل پاک ہے تو پہن کے آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ نہ پہنے جائیں، کیونکہ آج کل تو قالینیں بچھی ہوئی ہیں، خواہ خواہ قالینیں خراب کرنا کیا فائدہ ہے، ورنہ تو پاک ہے تو جائز ہے۔ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، سستی آتی ہے، تو منافقوں کی علامت ہے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ نماز کے لیے بڑے مر مر کے اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ دل کی اصلاح ہو جائے۔ میں نے 5 عمرے کیے، تیسرے عمرے میں ٹک لگوائے ہیں، 4 میں تو میں نے ٹرینڈ کروائی، بہرحال وہ ٹک لگوائے ہیں، اس پہ دم پڑ گئی۔ جب تم 4 عمرے پہلے کر چکے تھے، باقی بچا کیا تھا کہ تم نے ٹک لگایا؟ سیدھی بات ہے کہ دم پڑ گئی، تمہیں اس طرح پھروانا چاہیے تھا۔ ہمارے والد معذور ہیں، دونوں عمرے کی نیت کیے ہیں، والد کو ویل چیئر پہ بٹھا، بالکل ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کرائیں، آپ کا بھی ہوگا۔ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں لیکن دنیا کی محبت نہیں چھوٹتی، کوئی بات نہیں، دنیا کی محبت بھی اگر دی اللہ کے لیے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ایک فطرت انسانی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر محرم ہے، عورت ہے، تو چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، آگے کپڑا لٹکا لے، جیسے عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں نا، کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے۔ حالت احرام میں بوسہ حجر اسود کا نہ لیں تو بہتر ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے بعض اوقات، خوشبو لگ جائے تو پھر دم پڑ جائے گی۔